اگر آپ اس کے غیر معمولی اور ممکنہ طور پر مبہم پلاٹ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو اب کورین سائنس فائی صنف ہائیبرڈ الفالیاد سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، جس میں وقت کا سفر کرنے والے روبوٹ، غیر ملکی اور توسط وزرڈ شامل ہیں۔ وہ ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک جادوئی چیز جسے الہی بلیڈ کہتے ہیں۔ شکر ہے کہ پلاٹ واقعی الفالیاد میں ایک ایسی چینی کی رش نہیں ہے جو بالآخر ایک چٹان ہینگر کے اختتام کے ساتھ مردہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور کچھ کن انکشافات کے بارے میں جو کون ہے۔ اس سے پہلے الفالیاد ایک موڑ سے دوسرے موڑ تک اتنی تیزی سے اڑتا ہے کہ اس کے متعدد عارضی طور پر متعلقہ مرکزی کرداروں کے ساتھ چلنا بہت آسان ہے، جس میں فضل سے شکار شمنز، شکل بدلنے والی بلی کے لوگ شامل ہیں، اور بندوق والی ایک پراسرار جوان اور الفالیاد کی سراسر بہت زیادہ مقدار آسانی سے تھک سکتی تھی، اس کے بہت سارے ٹینجنٹ اور معاون کرداروں کو دیکھتے ہوئے۔ شکر ہے کہ مصنف ہدایتکار چوئی ڈونگ ہن نے غیر مسلح سکروبال کامیڈی اور لذت انگیز کردار اداکار پرفارمنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فلاح ہوا سیٹ ٹکڑوں کو متوازن کر کے اپنی ہٹ میکر کی ساکھ کی تصدیق کی ہے۔ اور جب روشن ملبوسات، ٹائم لائنز کو منتقل کرنا اور پمپ اپ خصوصی اثرات الفالیاد کے سب سے اہم حصے معلوم ہو سکتے ہیں تو اب واقعی میں چوئی اساسینیشن دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ ٹیگ ایک ووچی ڈیمنسل جتنی پلیٹوں کو ہوا سے چلنے کے لیے برقرار رکھیں۔ الفالیاد کے ایک اہم دلکشی میں سے ایک یہ ہے کہ چوئی واقف امریکی سائنس فکشن اشنکٹ بندی کو انتہائی واضح طور پر کورین داستان سے متعارف کرانے کے لیے کتنا سخت کام کرتا ہے۔ اس میں کم از کم جزوی طور پر یہ وضاحت کی گئی ہے کہ وقت کی امید کے مرکز میں 14ویں صدی کا دور کا ایڈونچر کیوں ہے۔ ٹرمینیٹر طرز کا پیچھا کالوس خلائی غیر ملکی کی خاصیت جو اپنے قیدیوں کی جانوں کو انسانی جسموں کو غیر موزوں کرنے میں بھر دیتے ہیں۔ چی جیمز مارش کے جنوبی چین مارننگ پوسٹ انٹرویو میں بھی کچھ مددگار سیاق و سباق فراہم کرتا ہے۔ وقت، جگہ اور منطق ان غیر ملکیوں کے لیے بے معنی ہیں جن کی ذاتیں، انفرادی نام اور عام خصوصیات بڑی حد تک غیر واضح ہیں۔ اب سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سال 2022 میں بدبودار اور تیز اجنبی گارڈ کم وہ بنچ اور اس کے اڑنے والے روبوٹ ساتھی تھنڈر کو اپنے ساتھی اجنبی قیدیوں کو اپنے انسانی سے آزاد کرنے سے پہلے کلیکٹر نامی ایک بری اجنبی کو روکنا ہوگا۔ جسم گارڈ اور تھنڈر ان کے پرخطر انسانی وارڈ ایان چوئر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جو کبھی کبھار اپنے دو سروگیٹ والدوں کو خود اور اپنے ڈرامے کے داؤ کی وضاحت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دریں اسنا سال 1391 میں موروک ایک بے حد فضل شکار ڈفسا جادوگر الہی بلیڈ کی تلاش کرتا ہے جو فطری طور پر ماورائے عدالت کی ابتدا کا۔ موروک صوفیانہ بلی کے لوگوں کی ایک جوڑی کے ساتھ دیہی علاقوں کا سفر کرتا ہے، شن جنگ جیون اور لی سی ہن جو اپنے جادو کے پرستار میں رہتے ہیں۔ ان میں متعدد مسابقتی متلاشی افراد شامل ہیں، خاص طور پر بری نقاب پوش شمنجاجن کمیو سنگ اور اس کے ناقابل تسخیر اجنبی ساتھی جیگن وہ نیز مذکورہ بالا خاتون جس میں بندو کم اور میڈم بلیک اور مسٹر بلیو یم جنگ اور جو وہ جن کی ایک بے وقوف دوست جادوگر جوڑی ہے۔ انفرادی طور پر ان کرداروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مل کر درد شقیقہ کی حوصلہ افزائی کی سازش کے طور پر وہ بہت ہی ناقابل تلافی ہے۔ چوئی مہارت کے ساتھ ناظرین کو توجہ اپنے کرداروں اور ان کی وضاحت کرنے والے سوالات پر مرکوز رکھتا ہے۔ مورک اور گارڈ دونوں ضد پر قابو پانے والے شیطان ہیں، لہذا ان کی کہانیاں بالواسطہ طور پر باہمی ضرورت کے ساتھ پابند ہیں، یا تو ان کی صلاحیتوں کا ادراک کرنے یا دوسرے کم لوگوں کی مدد قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایان اس ناقابل برداشت بندوق کی عورت کی طرح امریکی سائنس فکشن کے بہت سارے درد انگیز حوالہ جات اور سلیش اثرات ہیں، جن میں اسحاق اسیموف کی روبوٹ کی کہانیاں اور ڈی سی کامکس بوسٹر گولڈ مزاحیہ اسکیٹس شائقین تھنڈر سے محبت کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چوئی کے گندا مرکزی کردار کی طرح مجبور نہیں ہے، جو کبھی کبھی دوسرے کے سامنے اگلے پلاٹ پوائنٹ پر جانے کے لیے لفظی طور پر ایک دوسرے کے اوپر گھوم جاتے ہیں۔ منصفانہ ہونے کے لیے کچھ اہم مناظر تو بہت ہی گوفی ہیں،
یا تصوراتی طور پر زیادہ دباؤ ہے۔ لیکن کیا میں نے شکل بدلنے والی بلی کے لوگوں کا ذکر کیا؟ الفالیاڈ کا بہت کچھ اس طرح کے حصی اوورلوڈنگ ناجائز کام کرتا ہے، جس طرح کی خوبصورتی سے ایکشن کوریوگرافی، تال میل، اور سب سے بہتر انسانی اشاروں اور پرفارمنس کی بنیاد پر مبنی ہے۔ کاسٹ کے کچھ ممبران دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حد کی نمائش کرتے ہیں، لیکن چوئی عام طور پر اپنے اداکاروں اور طاقتوں کے ساتھ اس مقام پر کھیلتا ہے جہاں معمولی کردار بھی جو بھی منظر میں ہیں اسے چوری کرنے کے قابل نظر آتے ہیں۔ مجھے خاص طور پر میڈم بلیک اور مسٹر بلیو کے پسینے والے جادو ایکٹ نے جیت لیا، جس کا ہنر مند ٹیم ورک سے کم تعلق ہے اور یہ ناممکن نظم و ضبط اور مستقل تحریک کے بارے میں زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ کم وہ بن بھی پورے ایم سی یو مرحلے میں زیادہ تر معروف مردوں کے مقابلے میں تعاقب شدہ ہونٹوں اور نشاستے سے متعلق دباؤ کے ساتھ زیادہ کام کرتا ہے۔ الفالیاڈ ایک وسیع اور مہنگا جادو کی چال ہے، اور اس کی اصل اپیل یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے تخلیق کاروں توانائی بخش فیلنگ کو برقرار رکھنے میں کتنا سخت پریشان کرتا ہے۔ یہ اس طرح کا بلاک بسٹر ہے جو زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کے ناظرین سے اپیل کرنے کے لیے واضح طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، لہذا یقیناً ہر چیز میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جیسے ڈارک اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ پلاٹ الفالیاڈ بھی دباؤ ڈالنے کے لیے اکثر تیز ہوتا ہے۔ کتنا رش، کیا سر درد ہے۔